بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اسکرین پر نظر آنے والا یہ شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جس کو بیت المقدس یا پھر یہ کہیے کہ یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی گنتی ہماری دنیا کے سب سے پرانے شہروں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ اس شہر کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہماری دنیا کے پورے اتہاس میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اس شہر کے لیے گئی ہیں تو یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی اتہاس میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں۔ دوستوں، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ پوتر یعنی مقدس ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے کہ جس کو تینوں ہی ابراہیمی دھرموں میں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے۔ بات کریں اگر یہودی دھرم کی تو یہودی دھرم کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں ہی وہ دیوار بھی موجود ہے کہ جس کو یہودی دھرم میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے کہ جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گوریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار اس ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے کہ جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ اس شہر میں نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے بلکہ یہی وہ شہر تھا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کلیسا بھی یہی موجود ہے۔ بات کریں اگر مسلمانوں کی تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے کہ جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف مڑ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے مطابق جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا کہ جس کے مسجد یعنی الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جو اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے یہ جنگیں 5، 10 یا 15 سال تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک چلتی رہتی تھی، اور آج کے دور میں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں جاری ہیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والا عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ فی الحال دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں یا پھر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی اور آج کے دور میں یہ شہر جس حالات میں ہے اس حالات میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستوں، ایکسپرٹس کی مانیں تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 6000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریکارڈ ہسٹری کے مطابق اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے فتح کیا گیا تھا۔ وہی داؤد علیہ السلام کہ جن کو یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام کہ جن کو یورپ میں سلومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کے مشہور بلڈنگ کو بھی بنوایا تھا کہ جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہوا کرتا تھا کہ جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کا ماما،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دراصل دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے، مگر دوستوں یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی کہ جب 598 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 600 سال پہلے بخت نصر نام کے بابل کا ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا بلکہ ہزاروں یہودیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ اپنے علاقہ یعنی بابل میں لے کر چلے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کے اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کا وہ مشہور بلڈنگ بھی پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی، اور اس بلڈنگ کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسا غائب ہو گیا تھا کہ جس کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک ایرانی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر ہی حملہ کر دیا کہ جس بابل کے ظالم بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو ایک بار پھر سے بنا لیا کہ جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مگر دوستوں وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 70 عیسوی میں اس دور کی دنیا کے سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹل جب شہر میں داخل ہوا تو اس کے فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کے اس بلڈنگ کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومن فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہلچل کر دیا اور اسے پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچا گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومن لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی کہ جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پوتر جگہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مشہور شہر کی ویرانی 100 یا 2 سالوں کے لیے نہیں بلکہ کئی صدیوں تک باقی رہی تھی، اور آخر کار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا تھا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائیوں نے مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی، مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کے اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تھی تو 1099 میں عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہ جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سال تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنے سلطنت میں ملا لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔
اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا تھا۔ اس شہر کے ارد گرد دیواریں بنوائیں، روڈ بنوائیں، ڈاک کا نظام قائم کیا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھوا دی گئی تھی۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنے ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبدالحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ اس لیے ان کے دور میں یہودیوں کے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستو، عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ سے زیادہ امپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلے 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں ہی رہا تھا، اور یہی وہ پورا دور تھا کہ جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بٹوارے کو منظوری دے دی گئی تھی کہ جس کے مطابق آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جاتا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخر کار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ بھی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے یروشلم کو بھی اس نے اپنے قبضے پر کر لیا تو عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کے فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ مگر ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بٹوارے کی وجہ سے آج بھی دنیا کے لگ بھگ سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش نے نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے بلکہ فلسطین کے بھی زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا ہے۔ فی الحال دوستوں، آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ مسجد الاقصی کے بارے میں سب کو معلومات حاصل ہو، اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیو اور اسلامی واقعات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔